بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ احادیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کرے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو بہت سارے مسئلوں کا حل اور وہ علاج ہے۔ اس لیے مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ۔ آدمی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اس کے اندر رضا بالقضاء کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کی تقدیر پہ ہم راضی ہیں۔ یہ بڑی صفت ہے، اور اس کے مقابلے میں شکوہ شکایت تقدیر پہ، اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی کی بدبختی کی نشانی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اکثر معاملہ آدمی کا رزق کے بارے میں ہوتا ہے۔ پریشانی وہیں آ کے ہوتی ہے، مسائل وہیں آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزی کے معاملے میں اللہ نے طے کر دیا ہے وَأَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ جتنی روزی لکھ دی گئی ہے وہ حلق کے نیچے نہ اتر جائے، ہمارے حصے میں نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور رزق حاصل کرنے کے راستے حلال اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں حرام راستوں میں تم پڑ جاؤ۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شرح السنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی پاس جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کے ذریعے سے اس کو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ چاہتے ہیں اللہ کے پاس کوئی چیز ہے، رزق اللہ کے پاس کی چیز ہے، اس کو ہم حلال راستے سے اختیار کریں گے وہ ملے گی، حرام راستے سے اختیار کریں گے وہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے روزی کے معاملے میں رضا بالقضاء کی صفت پیدا کریں، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے، جتنا ہم کو مل گیا وہ راضی ہے، اور جیسے مل گیا وہ راضی ہے۔ یہ صفت پیدا ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ چیز پیدا ہو جائے اللہ سے مانگتے رہیں تو اللہ پاک مسئلوں کو حل کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا گمان نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابی اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ کوئی چیز گھر کے اندر نہیں، تو وہ اللہ سے مانگنے کے لیے جنگل گئے۔ ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے سوچا کہ اب شوہر اللہ سے مانگنے کے لیے گئے ہیں تو گھر میں انتظام ہوگا، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ تو انہوں نے چکی کے پارٹ صحیح کیے، انہوں نے تندور جلایا تاکہ باہر سے سامان یہ لے کر آئیں، میں روٹیاں بناؤں اور تندور میں سیکوں تاکہ جلدی ہماری بھوک کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ چکی چلنے لگی، آٹا نکلنے لگا، انہوں نے روٹیاں بنائی۔ شوہر گھر کو آیا ہے، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے جانے کے بعد یہ عجیب مسئلہ شروع ہوا۔ تو جہاں سے آٹا نکل رہا تھا انہوں نے چکی کے پارٹ کو اٹھایا تو وہ آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر یہ سارا واقعہ سنایا انہوں نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس چکی کا پارٹ نہیں اٹھاتے تو قیامت تک وہاں سے آٹا نکلتا۔ تو یہ جو غیبی مدد ہوئی ہے وہ دعا کی برکت، وہ رضا بالقضاء کی برکت تھی، اس لیے یہ دعا سکھائی گئی۔ ہم ہر حال میں اللہ سے راضی، الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال کی روایت ہے، والیوم نمبر 2 پیج نمبر 145، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل کے دن کے بارے میں مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ کل کا دن میری رضامندی کے ساتھ شروع ہوگا
یعنی میرے لیے اچھائیوں کے ساتھ شروع ہوگا یا میرے لیے برائیوں کے ساتھ شروع ہوگا، میری پسندیدہ چیزوں کے ساتھ کل کا دن شروع ہوگا یا ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ کل کا دن شروع ہوگا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے تھے کیونکہ میری سمجھ کم ہے، ہو سکتا ہے کہ میں جس کو پسند کر رہا ہوں، اچھا سمجھ رہا ہوں، وہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے، جس کو میں نقصان دہ سمجھ رہا ہوں وہ میرے حق میں فائدہ مند ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں، اسی لیے میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ رضا بالقضاء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم رضا بالقضاء کی صفت پیدا کر لو کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، مصیبت آئے اس پہ اگر تم صبر کر لو اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، تو جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ تو آنے والا ہے، وہ جائے گا نہیں، لیکن صبر کرنے کی بنیاد پہ اجر ملے گا، اور اگر بے صبری کرو گے تو پھر اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے صحابہ نے سکھایا ہے کہ رضا بالقضاء کی صفت پیدا کرے، ہر حال میں ہم اللہ سے راضی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم پہ کوئی حالت آئے اور تم زبان سے یوں کہو کہ کاش میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ویسا ہوتا، کاش میرے ساتھ یہ حالت نہیں آتی، ویسی حالت آتی، تو فرماتے تھے اس جملے سے بہتر ہے کہ تم آگ کا انگارہ لے کے منہ میں رکھ لو، کیونکہ یہ جملہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ حیات الصحابہ والیوم نمبر 2 پیج نمبر 773 پر موجود ہے۔ تو صحابہ نے اور آپ علیہ السلام نے مجموعی اعتبار سے سمجھائے ہیں کہ ہر مسلمان کے اندر رضا بالقضاء کی صفت پیدا ہو کہ ہم اللہ کے تقدیری فیصلوں پہ ہم راضی ہیں، چاہے وہ اچھائی والے فیصلے ہو، چاہے وہ مصیبتوں والے فیصلے ہو، اور اللہ رب العزت جو ہے یعنی چاہتے بھی ہر بندے سے کہ وہ اس کی تقدیر پہ راضی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان صفات کا حامل ہم سب کو بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔